الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. صدق الله العلي العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: أكثروا ذكر هازم اللذات أي الموت، أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں، بھائیوں، اللہ جل جلالہ وعم رضوانہ نے ہم سب کو جو زندگی عطا کی ہے، یہ اللہ کی امانت ہے. جو زندگی ہم نے گزار لی اس کا تو ہمیں پتا ہے کہ ہم اتنے سال کے ہو گئے اور ہمارے سامنے یہ حالات پیش آ چکے، لیکن جو زندگی ہماری باقی ہے اس کے اگلے قدم کے بارے میں بھی ہمیں کچھ معلوم نہیں. ابھی ہم سب بیٹھے ہیں، 5 منٹ کے بعد کیا ہونے والا ہے اس کا بھی ہمیں نہیں. ہاں، سب اس امید پر ہے کہ ہم جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، جمعے سے پہلے بیان ہوگا، جب جمعے کا وقت ہوگا تو جمعہ پڑھیں گے، اور اس کی آگے کی بھی پلاننگ ہوتی ہے، ارادے اور عزائم ہوتے ہیں. اتنا ہی ہم کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہمارے بس کی بات ہے. ہمارے ساتھ کب کیا ہو جائے اس کو صرف اللہ ہی جانے. آپ حضرات کے علم میں ہوگا، کل ایئر انڈیا کا ایک جہاز کریش ہو گیا. بڑا دردناک حادثہ ہے پورے ملک کے لیے اور ملک سے باہر والوں کے لیے. سبھی افسوس ظاہر کر رہے ہیں. 242 افراد اس کے اندر ہیں. 53 برطانیہ کے تھے اور باقی انڈیا کے تھے. 7 پرتگالی بھی. اس طریقے سے کل ملا کر وہ 242 افراد پر مشتمل تھا. احمد آباد ایئرپورٹ سے اڑا اور اڑنے کے 10 سیکنڈ سے 30 سیکنڈ کے درمیان اس کا سامنا ہوا. کچھ مسافر ایسے تھے جو گھر عید الاضحیٰ کی چھٹی میں آئے ہوئے تھے اور وہ عید منا کر اپنوں میں پھر اپنے کام پر جا رہے تھے. کچھ ایسے لوگ تھے جو کاروباری تھے، اپنے کاروباری مقاصد کے ساتھ لندن جا رہے تھے. کچھ ایسے لوگ تھے جو گھر سے گھومنے کے لیے آئے تھے اور وہ یہاں سے گھوم کر اپنے وطن واپس جا رہے تھے. ہر ایک کا کوئی نہ کوئی مقصد تھا اور اسے یہ تصور نہیں تھا
کہ ہم جہاز میں اڑنے کے 10 سیکنڈ بعد ہی موت کا لقمہ بن جائے۔ اسباب کیا رہے ہو وہ تو تحقیقات ہوں گی، اور جو اس لائن کے ماہر ہیں وہ یقیناً کل سے اس پر تحقیق کر رہے ہیں، لیکن قرآن و حدیث ہمیں کیا بتاتا ہے اور اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، اور اس طرح کے حادثات پیش آئے تو ہمیں اپنے لیے کیا لائحہ عمل تیار کرنا چاہیے، اس پر ہمیں سوچنا۔ جمعوں کے بیانوں کا سلسلہ کچھ اور چل رہا تھا، لیکن کل یہ حادثہ پیش آیا تو فوراً ذہن بنا کہ ہمیں اس سلسلے میں بھی گفتگو کرنی چاہیے۔ تو قرآن میں اللہ رب العزت والجلال اور حدیثوں میں ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے سے آگاہ کر رکھا۔ قرآن تو ہمیں یہ بتلا رہا ہے کہ موت یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، اس کو ٹالا نہیں جا سکتا، اس کو آگے یا پیچھے نہیں کیا جا سکتا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا۔ اذا جاء اجلهم، یہ دوسری جگہ ہے، اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب جس کا وقت آ جاتا ہے، جب جس کی زندگی کا آخری لمحہ آ جاتا ہے، تو اس لمحے سے نہ ایک گھڑی آگے ہو سکتا ہے اور ایک گھڑی پیچھے ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی چیزیں اپنے بندوں سے چھپا کر رکھی تھی، اور ان کا علم اللہ نے بندوں کو نہیں دیا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے منتخب بندے حضرات انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کو بھی نہیں بتایا گیا۔ میں نے خطبے کے بعد ایک آیت تلاوت کی ہے سورہ لقمان کی۔ سورہ لقمان کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے 5 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے جس کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے ان اللہ عنده علم الساعۃ، بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ یہ تو بتایا ہے ہمیں کہ قیامت آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام آ کر معلوم کرتے ہیں۔ ایک مسلم شریف میں حدیث ہے، حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام ایک اجنبی آدمی کی شکل میں آتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے سوالات کرتے ہیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اخلاص کیا ہے۔ ایک سوال حضرت جبریل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کیا، متی الساعۃ، یہ بتائیے قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جیسا سوال کرنے والا ہے ایسا ہی سوال کا جواب دینے والا ہے۔ یعنی قیامت کے بارے میں جو تمہارا علم ہے وہی میرا علم ہے، جیسے تمہیں معلوم نہیں کب آئے گی اسی طرح مجھے بھی معلوم نہیں کب آئے گی۔ ہاں سن لو، قیامت کی کچھ نشانیاں میں بتاتا ہوں۔
یہ اس وقت موضوع نہیں ہے، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، پہلی چیز اللہ نے بتایا کہ قیامت کا علم بھی اللہ ہی کے پاس۔ اللہ نے قیامت کا علم اپنے علاوہ کسی کو نہیں دیا ہے، حتیٰ کہ حضرات انبیاء کو بھی نہیں پتا ہے کہ کب قیامت آئے گا۔ جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام معلوم کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی جواب دے رہے ہیں، من مسئول عنہا بعلم من السائل، کہ پوچھا جانے والا جس سے سوال ہو رہے ہیں قیامت کے بارے میں، پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ تو ایک تو اللہ رب العزت والجلال ہی جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ ہاں آئے گی، اللہ فرما رہا ہے دوسری جگہ سورۃ طٰہٰ میں، ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزیٰ کل نفس بما تسعیٰ، قیامت آنے والی ہے، یقینی طور پر آنے والی ہے، لیکن میں نے اسے چھپا رکھا ہے، اکاد اخفیہا، چھپا رکھا ہے، لتجزیٰ کل نفس بما تسعیٰ، ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے۔ دوسری چیز وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور اللہ ہی بارش برساتا ہے۔ بارش کب ہونی ہے، کب نہیں ہونی ہے، کہاں ہونی ہے، کہاں نہیں ہونی ہے، اس کا علم بھی صرف اور صرف اللہ۔ مانسون بتانے والے، موسمیات کی خبر دینے والے اندازے کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، لیکن حقیقی علم صرف اللہ کو ہوتا ہے۔ ابھی اللہ کی قدرت کا نظارہ ہوا، صبح سے ہمارے گاؤں میں ڈھکے تک بارش ہو رہی ہے، اور میں جب چلا ہوں جھوٹتا ہوا چلا ہوں، اور موڑ کے بعد ادھر کو آئے ہیں تو ایک دن دکھائی دے رہی ہے۔ قرآن میں دعویٰ کر رہا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ ہی بارش برساتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ کب، کتنی، کہاں، کیسے بارش ہوگی، اس کا بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور اللہ ہی کو معلوم ہے رحم مادر میں کیا ہے، بچہ ہے، بچی ہے، ایک ہے، دو ہے، ناقص ہے، مکمل ہے، ان ساری چیزوں کی تفصیلات بھی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی نہیں جانتا، چھوٹی چیز ہے کہ کل وہ کیا کرے گا۔ غد کہتے ہیں آنے والے زمانے کو۔ تو مجھے آپ کو ابھی ہمیں آگے کیا کرنا ہے، عزائم تو سب سے ہوتے ہیں، لیکن ہم کریں گے کیا، اس کو صرف اور صرف اللہ جانتا ہے۔ دیکھیں یہ کہا گیا خود آدمی اپنے بارے میں نہیں جانتا ہے وہ کیا کرے گا، تو دوسرے کے بارے میں کیا بتا سکتا ہے۔ یہاں ان لوگوں کا جھوٹا ہونا ثابت ہوتا ہے جو ہاتھ دے کر یہ بتاتے ہیں کہ تمہارا مستقبل ایسا ہے اور تمہارے ساتھ یہ پیش آنے والا ہے، وہ خالص جھوٹے ہیں، خالصتاً جھوٹے ہیں۔ اگر کوئی اس طرح کا فراڈی ملے تو آپ کا ہاتھ دے کر کہے کہ بھئی تمہاری تو لکیریں اس وقت تمہارے مستقبل کے حالات اچھے نہیں بتا رہی ہیں اور تمہیں ڈرائے گھبرائے، تو اس سے ایک ہی سوال کرو کہ بھئی مستقبل تو جو ہوگا ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن تم یہ بتا دو کہ آج سے پہلے میرے ساتھ کیا کیا ہوا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں تم جانتے ہو، وہ تو کیا اس کا باپ بھی نہیں بتا پائے گا۔ اور اس طرح سے فولیوں کو پھنسانے کا یہی راستہ۔ اللہ کہہ رہا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نہیں جانتا کہ وہ آئندہ زمانے میں کیا کر رہا ہے، کل کو کیا کرے گا۔ پلانی ہر ایک کی، اور پانچویں چیز اللہ نے بیان کی جو میرا موضوع ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ دیکھیے اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے نکتہ، اللہ کہہ رہا ہے کسی کو نہیں معلوم کس زمین میں مرے گا، وقت کا ذکر نہیں کیا ہے، زمین کا، جگہ کا ذکر کیا ہے، اس لیے کہ اگلا وقت دیکھا ہوا نہیں ہوتا ہے، تو اسے تو پتہ چلا ہی نہیں سکتے۔ علاقے بہت سے دیکھے ہوئے ہوتے ہیں، بہت سے علاقوں میں پہنچا ہوا ہوتا ہے،
تو جو چیزیں اس کی دیکھی ہوئی ہیں اس کے بارے میں بھی اسے علم نہیں کہ ہاں وہ کہاں مرے گا۔ کوئی بھی اپنی موت کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا انتقال میرے گھر پر ہوگا یا میری دکان پر ہوگا یا میرے کھیت پر ہوگا، جبکہ یہ ساری چیزیں دیکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو جب آدمی جو چیزیں دیکھے ہوئے ہیں وہاں مرنے کا پتہ نہیں ہے تو وقت آنے والا وہ تو دیکھا نہیں ہے، وقت کا بھی کیسے علم ہو سکتا۔ تو اللہ نے موت کا وقت بھی ہر ایک سے چھپا کر رکھا ہے، کسی کو نہیں بتایا ہے۔ اب میں اپنی بات پر آتا ہوں کہ یہ 242 آدمی کچھ اپنے عزائم لے کر تجارت کے لحاظ سے جا رہے تھے، کچھ ایسے تھے جو یہاں گھومنے کے لیے آئے تھے، اپنے گھر اپنوں میں واپس جا رہے تھے، کچھ اپنے مستقبل کو بنانے اور سنوارنے کے لیے جا رہے تھے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ان 242 میں سے صرف ایک خوش نصیب بندہ ہے جو زندہ بچا، اور اس کا بیان میڈیا میں آیا ہے کہ ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی اور اس کے بعد ہمیں کچھ پتہ نہیں کیا۔ اسی طریقے سے جس بلڈنگ پر یہ جہاز گرا ہے اس بلڈنگ میں میڈیکل کے طلبہ رہتے تھے، اسٹوڈنٹ رہتے تھے۔ ابھی تفصیلات نہیں آئی ہیں کہ کتنے زخمی ہیں اور کتنے موت کے منہ میں جا چکے ہیں۔ ہر ایک اپنے مستقبل کو سوچ کر جا رہا تھا، ہر ایک اپنے مستقبل کی پلاننگ کر رہا تھا، لیکن اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے وقت آ چکا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو منظور تھا وہ ہوا۔ بہرحال یہ پورے ملک کے لیے انتہائی دردناک حادثہ ہے۔ میں نے ابھی ایک خبر پڑھی، صرف ایک خاندان کے 8 افراد، سید سعادت علی کے نام تھے، وہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ عید الاضحیٰ کی چھٹی میں عید الاضحیٰ کا تہوار منانے کے لیے آئے تھے اور وہ کل واپس جا گئے۔ پورے کا پورا خاندان تباہ ہو گیا۔ کسی کے نوجوان لڑکا گیا ہے، کسی کا شوہر گیا ہے اور کسی کا کوئی گیا ہے، کسی کا باپ گیا ہے، کتنے گھر ماتم کدہ بنے ہوئے ہیں۔ یہ اس طرح کے حادثات مجھے اور آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے، مجھے اور آپ کو متوجہ کرنے کے لیے آتے ہیں کہ ہمیں اگلے ایک پل کی خبر نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھنا ایک مومن کی شان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اکثروا ذکر هذه اللذات، لذتوں کو توڑنے والی یعنی موت کا کثرت سے ذکر کرو۔ یہ تو پلین تھا جو کریش ہو گیا۔ بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی پیدل جا رہا ہے، ٹھوکر لگی اور کام ختم ہو گئے۔ ابھی 2-3 دن پہلے لکھنؤ کی خبر ہے، سی سی ٹی وی کیمرے میں وہ واقعہ قید ہوا۔ ایک نوجوان راستے پر کھڑا ہے، 2-3 اور اس کے ساتھی کھڑے ہیں اور یہ ایک طرف کو چلا اور جا کر دیوار میں لگا اور کام ختم ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے موت اٹل فیصلہ ہے، اس فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ یہاں تک کہ انسانی جسم کے ماہر ہر عمر کی مہارت رکھنے والے ڈاکٹر حضرات ہوتے ہیں اور ہر بیماری کی دوائی کو بھی جانتے ہیں۔ بڑے سے بڑے ڈگری ہولڈر ڈاکٹر ایک وقت آتا ہے وہ کہتے ہیں بھائی اپنے مریض کو اپنے گھر لے جاؤ، اب تو اللہ ہی کی طرف سے فیصلہ ہے۔
میرے بھائیوں، یہ میری اور آپ کی زندگی ہے، یہ میری اور آپ کی رات دن کی تگ و دو ہے، جس کو کہا گیا ہے کہ یہ موت یہ زندگی ایک پانی کا بلبلا ہے، جس طرح پانی کے بلبلے میں ختم ہونے میں کوئی وقت نہیں لگتا، اس کے لیے کوئی زیادہ لمحے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اسی طرح کل کا یہ حادثہ ہے جو 10 سے 30 سیکنڈ کے درمیان ختم ہو۔ اب کہاں کے جھگڑے، آپسی اختلافات، ایک دوسرے کے خلیشیں، ایک دوسرے سے حسد، ایک دوسرے سے جلن، اور ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے، اور ایک دوسرے کے مال کو دبانا، اور ایک دوسرے کو ستانا، سوچ لیں آپ کتنی دیر۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پیش نظر ہمیشہ آخرت کی زندگی، قرآن نے اسی کو ذکر کیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور کل قیامت میں تمہارے اعمال کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ بدلے میں وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، تو یہ ہے حقیقت میں کامیاب۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی زندگی تو دھوکہ ہے۔ اگر سانس ہے تو زندگی ہے، اور سانس نہیں ہے تو موت۔ صرف ایک سانس کا فاصلہ ہے موت اور زندگی کے درمیان۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپس میں ایک دوسرے پر ظلم، ایک دوسرے پر زیادتی، ایک دوسرے کو ستانا اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، یہ ساری چیزیں نہیں رہ جائیں گی۔ اصل آدمی کا اپنا نیک عمل ہے، یا دوسروں کے ساتھ کی گئی بھلائی ہے، دوسروں کے ساتھ کی گئی خیر خواہی ہے، ہمیشہ آخرت پیش نظر رہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دنیا میں بھی چین و سکون ملے گا، اور کل قیامت میں بھی اللہ کے ہاں سکون حاصل ہوگی۔ اس لیے حقیقی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اور ایک ایمان والے کو ہمیشہ نظر اسی پر رکھنی چاہیے کہ میری دنیا تو جیسی گزر رہی ہے گزر جائے گی، اصل آخرت ہے، کہیں کوئی عمل مجھ سے ایسا نہ ہو جائے جس میں میری آخرت میں پکڑ ہو۔ اللہ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی اس کی فکر نصیب فرمائے، اور دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا کے تمام جھمیلوں میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ میں اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جو اس حادثے کا شکار ہوئے ہیں اللہ ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔